درجہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ درجہ نہیں، یہ درجہ نہیں۔ جب اس کا درجہ اونچا بیان کیا جائے گا اور بغیر دلیل کے، تو دوسرے شعبے اور دوسرے کام اور دوسرے لوگ جو اس میں لگے نہیں ہیں، نتیجتاً لوگوں کی نظر میں وہ نیچے ہو جائیں گے اور وہ کام نیچے ہو جائے گا۔ ایک غلطی میں نے آپ کو بتایا، بنیادی غلطی کہ جو کل ملے گی۔ دوسری چیز لے لیں جو ہر فرد میں پائی جائے گی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ نماز پڑھنے پر ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ روزہ رکھنے پر ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دے کر کسی کو خیال نہیں آتا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ اور زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے ان آیتوں اور ان حدیثوں کو کوئی نہیں بیان کرتا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے جو فضائل ہیں وہ یہاں لا کے فٹ کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب باری آتی ہے تبلیغی جماعت کی، بھائی آپ لوگ نماز کے لیے بلاتے ہیں تو آپ جہنم کی باتیں رکھیے، اس سے ڈرائیے، جنت کی باتیں بتائیے، جنت والی آیات سنائیے اور اس سے لوگوں کو شوق دلائیے، واعظ و نصیحت والی آیات اور حدیثیں آپ پیش کریے۔ کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق قرآن مجید میں آیتیں ڈھونڈیے اور حدیثیں ڈھونڈیے، لیکن اس سے اوپر جا کر، اب وہ آدمی اس میں عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ ان آیات و احادیث میں ہاتھ لگاتا ہے جن کا تعلق دین اسلام کے ایک خاص شعبے سے۔ کتاب القتال، کتاب الجہاد، کتاب المغازی، کتاب السیر، جو ایک خاص دین کا حکم ہے۔ اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے سن کے، کہتے ہیں یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے۔ یوں جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے، تو لہذا یہ ثواب وہاں، وہ ثواب وہاں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اس کو الٹ دیجئے ثواب کو۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اس کا ثواب وہاں، اس کا ثواب وہاں کر دیجئے۔ اور بسا اوقات مجبور ہو کے ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا بھی مثال دے دی ہے، ان کو ٹیڑھی مثال دے دی کہ بھائی ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، بیٹی بھی عورت، لیکن سب کے درجات الگ الگ، سب کا مقام الگ الگ، سب کے آداب الگ الگ، سب کے حقوق الگ الگ، فرق مراتب ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی عبادت، لیکن سب کا نام الگ، سب کے فضائل الگ، سب کے احکامات الگ۔ وہاں جو لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، بغیر غسل کے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ احناف کے یہاں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ عام آدمی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور کسی شہید حقیقی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیا جوڑ ہے، کیا تک ہے؟ تو یہ جو دوسری غلطی ہے، ان آیات و احادیث کا جو حقیقی مطلب ہے، جو صحیح مطلب ہے، جس کام کے لیے اللہ رسول نے اس کو اتارا ہے اور بیان فرمایا ہے، وہ پورا کا پورا اٹھا کے یہاں لا کے فٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ دوسری بڑی غلطی ہے جس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت کے فرد میں یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کی اصلاح کر لیں کہ اب اس کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، یہ آیات نہیں پڑھیں گے، یہ حدیثیں نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کا ثبوت میں پیش کروں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بڑے احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں لیکن بات غلط ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ملفوظات میں صراحت کے ساتھ ہے کہ بعض حیثیات سے یہ کام قتال سے افضل ہے، اعلی ہے، برابر بھی نہیں، اس سے بھی اوپر ہے، یہ وہاں ہے ملفوظات میں۔ تو جو بات غلط ہے وہ ہمارے حلق کے نیچے کیسے اترے؟ ہاں آپ سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، کہیں سمجھنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارے علماء نے کہا کہ مغلوب الحال ہو گئے تھے اور مغلوب الحال کی اتباع نہیں ہوتی۔ اب جو بات مغلوب الحال ہو کر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی اتباع نہیں ہوتی، اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ غلطی جو چل رہی ہے، جو بنیادی غلطی ہے، اس کو ایجاد کرنے والے یہ ہمارے چھوٹے بھائی لوگ نہیں۔ ہاں ان لوگوں نے اس کو پھیلایا، ان لوگوں نے ہمارے پاس تک پہنچایا، ان لوگوں نے اس کا خوب چرچا کیا، لیکن جب ہم ڈھونڈنے بیٹھے تو سب اوپر ملتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب ایک بڑے مبلغ تھے جماعت، ہجرت کر گئے تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے باتیں لکھی ہیں، خطبات دعوت کی بصیرت کے نام سے ان کی کتاب، دعوت کی بصیرت، ان کی کتاب میں جگہ جگہ ہم لوگوں نے نشان لگایا ہے۔ وہ حدیث جو ہے سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ۔ محدثین شارحین تو وہاں لکھتے ہیں کہ ای الی جہادکم، ای الی قتالکم، وہ جو لڑنے والی محنت ہے اللہ کے راستے میں اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اس حدیث کی شرح وہ کرتے ہیں اور وہ حضرت کرتے ہیں کہ دین کی محنت کی طرف، جماعت کی طرف، یہاں لا کے اس کو کرتے۔ لیکن یہ ان کا بیچارے کا کیا قصور؟ یہ فلسفہ تو پہلے ہی تیار ہو چکا ہے کہ ان آیات کو، ان احادیث کو اس پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی کتاب ہے مجموعہ بیانات یوسف، اس میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا۔ یہ کون سی جماعت تھی جس کو بھیجا تھا؟ تو اگر عام پبلک کے لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جب اس جماعت کا اس دور میں کوئی تصور ہی نہیں تھا تو جماعت میں جانے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو وہاں سے لگاتار آج تک چلتا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ترتیب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دم صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ 150 جماعتوں کو بھیجا۔ مولانا یوسف صاحب دوسرے نمبر کے امیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، یہ وہاں صراحت۔ پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی میں 40,000 کو بھیجا، کسی میں 20,000 کو بھیجا، کسی میں 10,000 کو بھیجا۔ تو آپ بھی وہی جماعت بھیجیے تو ہمارا بھی دل خوش ہو جائے۔ اور پھر آیات و احادیث پڑھیے، جہاں یہ لکھا ہے کہ لشکروں کو بھیجا، آپ کہتے ہیں جماعتوں کو بھیجا۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ فوج کو بھیجا، آپ کہتے ہیں جماعتوں کو بھیجا۔ آپ الٹ پھیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسری غلطی ہے، آیات و احادیث میں توڑ مروڑ، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ نہ بیان کر کے غلط معنی بیان کر کے اپنے کام کو فٹ کرنا، یہ انصاف کا تقاضا قطعاً نہیں۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، وہ نہ بیان کریں۔ آیات کم نہیں، آپ جنت کی آیتیں بیان کر کے لوگوں کو شوق دلائیے جنت کی طرف، جہنم کی آیتیں بتا کے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، گناہوں کی آیات پیش کر کے لوگوں کو گناہوں سے دور کریے، نیک اعمال
کی آیتیں پیش کر کے آپ لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دیجیے، کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ دو غلطی ہم نے بتایا، ان دو غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو بہت سارا کام تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسری غلطی جو پورے شعبے میں موجود ہے، وہ تیسری غلطی یہ ہے کہ جس آدمی میں اس کام کی صلاحیت نہیں ہے اس آدمی سے وہ کام کرانا۔ آپ کا بہترین کاروبار چل رہا ہو، آپ اپنے کاروبار کو برباد کرنا چاہتے ہو، تو کسی ایسے آدمی کو اس میں بیٹھا دیں جو اس کو کرنا نہ جانتا ہو۔ آپ اپنی دکان میں اب اس کو لگا دیں تم ذرا اس کو سنبھالو، تو پھر 1 سال کے بعد آپ 6 مہینے کے بعد جائزہ لے لیجیے، آپ کا کام خود بخود بگڑ چکا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نااہلوں کے سپرد کیا جانے لگے تو انتظار کرو قیامت کا۔ یہ کام آپ دنیا والے کام، مطلب دنیاوی امور میں یہ غلطی ہوگی تو وہاں بھی یہ گڑبڑ ہوگا، دینی امور میں یہ غلطی ہوگی تو وہاں بھی یہ گڑبڑ ہوگا۔ نااہل لوگ انجیکشن لگانے لگے، آپریشن کرنے لگے بغیر ڈاکٹری پڑھے تو وہاں فساد برپا ہو جائے گا۔ خانقاہ میں ایسے لوگ بیٹھا دیے جائیں جن کا تزکیہ نہ ہوا ہو، جن کے دل کی صفائی نہ ہوئی ہو، تو خانقاہ کو بگاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے۔ مدرسے کے محتمم ایسے لوگ ہو جائیں تو مدرسے کو بگاڑ دیں گے، اور جماعت میں جب ہوگا تو جماعت کو بگاڑ دیں گے۔ نااہل لوگ بیان کرنا، قرآن و حدیث کا معنی بیان کرنا، یہ ہر ایک کا منصب نہیں۔ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی عالم بن جائیے، آپ باقاعدہ پڑھیے، آپ بیان کریے، پھر آپ کو کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ جماعت کے دستور اور منشور میں یہ شامل ہے کہ جو چاہے بیان کرے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جو نااہل ہو، جو سمجھتا ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا، وہ اور زیادہ تبلیغ کرے اور زیادہ محنت کرے۔ سیکھ لے تب محنت کرے تو اچھا لگے گا، پہلے باضابطہ سیکھ لے پھر اس کے بعد کرے، پھر کوئی روک ٹوک نہیں کرے۔ اگر یہ کام دستور اور منشور میں شامل نہ ہوتا تو جو بڑے بڑے قائدین ہیں، مرکزی لوگ ہیں، وہ عام مجمع میں یہ صاف اعلان کر دیتے کہ دیکھو بھائی، جو عام لوگ ہیں، عالم نہیں ہیں، وہ مجمع عام کو بیان نہ کیا کریں، خطاب نہ کیا کریں۔ لیکن وہاں تو دستور میں شامل ہے کہ جو چاہے کھڑا ہو جائے بیان کر دے۔ اب جب اس اسٹیج کو، جو علماء کا اسٹیج تھا، ان بزرگ حضرات نے سنبھال لیا ہے، تو اب جو چاہے بیان کریں، جو منہ میں آئے گا وہ بولیں گے۔ اس کی اہلیت ان میں تو ہے نہیں۔ اب جو آیت چاہے پڑھ دیں، جو حدیث چاہے پڑھ دیں، جو چاہے تشریح کر دیں۔ یہ تیسری بنیادی خرابی، یہ تیسری بنیادی خرابی۔ 3 چیزوں کو اپنے بیچ سے نکال دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی حیثیت جو صحیح ہے، مباح کہنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی گشت کے لیے بیٹھیں گے اور بیان کرنا شروع ہوگا، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا بیٹھنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ تو کتاب الجہاد کی بحث ہے، یہ تو کتاب القتال کی بحث ہے کہ جہاں آدمی یہ فیصلہ کر کے جاتا ہے کہ لوٹنے کا کوئی چانس سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں وصیت کر کے اور سب لوگوں سے معافی تلافی کر کے وہ آگے سفر کرتا ہے کہ اب جو ہے آگے ہی جانا ہے، پیچھے لوٹنے کا کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ یہ طے کر کے جا رہا ہے کہ اب بیوی یتیم ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، بیوی بیوہ ہوگی۔ وہاں کی یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ جہاں سب سے قیمتی سرمایہ جان ہے، 2 چیزوں کا مطالبہ اوپر سے ہے، جان اور مال، جان اور مال۔ اس میں سب سے قیمتی جان ہے۔ جب کوئی بندہ اپنا جان لے کے حاضر ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا فیہا۔ وہ بندے تو جان لے کے حاضر ہو رہا ہے، تیری ایک صبح ایک شام چند لمحات بیٹھ رہا ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر۔
تو نے سب سے اپنا قیمتی سرمایہ جو ہے اللہ کے لیے پیش کر دیا. تو وہ حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے تو آدمی دیوانہ ہو جائے گا کہ اتنی فضیلت مل رہی ہے آسانی کے ساتھ. فکری عبادت کہتے ہیں کہ وہ جو مشورہ کرتے ہیں تھوڑی دیر سوچتے ہیں بیٹھ کے, فکری عبادت 70 سالہ جسمانی عبادت سے بہتر ہے. یہ بات ارشادات میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں موجود ہے. جہاں سے سہارا لیا گیا ہے وہ حد درجے کمزور روایت ہے. دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ دے رکھا ہے کہ قابل اعتماد نہیں, قابل استدلال روایت نہیں. تو یہ 3 بنیادی غلطی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. 3 غلطیوں کی اصلاح کر لے جو بنیاد ہے. تو اس کے علاوہ اور بات کم سے کم جو لوگ اس کو سمجھ جائیں وہ اس کو کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ہم مجمع عام میں اعلان نہیں کر سکتے, ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کا درجہ مباح کا ہے تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کریں گے. ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس پر یہ آیتیں فٹ نہیں ہو سکتی تو ہم اس پر فٹ نہیں کریں گے, نہیں پڑھیں گے. ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں تو ہم بیان نہیں کریں گے. ہاں, ہم کو کہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی معتبر کتاب پڑھ کے سنا دیں گے, کم سے کم اتنا پرہیز کر لیں. تو یہ طریقہ کے اندر خامی موجود ہے. جو طریقہ ترتیب ہوا ہے اس طریقے کے اندر یہ غلطی موجود ہے. جب تک اس طریقے میں تبدیلی نہ کی جائے گی تب تک یہ غلطی چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی. تو اب وہ جو فلسفہ وہ جو تصور یا حسن ظن تھا کہ طریقہ تو صحیح ہے, طریقہ تو صحیح ہے, کام تو حق ہے. ارے دعوت و تبلیغ کا کام تو حق رہے گا ہی جب اللہ نے بیان کیا ہے, پیغمبر نے بیان کیا ہے. بحث تو طریقے پر ہے. طریقے کے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں کہ ان خامیوں کو ہٹائے بغیر یہ کام اپنی لائن پر نہیں آ سکتا. تو طریقہ کار کے اندر غلطی موجود ہے. دوسری چیز, اس طریقے میں جو غلطی ہے وہ عام پبلک کی دین نہیں ہے. عام پبلک اس میں در حقیقت بے قصور ہے, اس کو خبر ہی نہیں. قائدین نے جو سمجھایا وہ عام پبلک نے سمجھا, قائدین نے جو کہا وہ عام پبلک نے آگے بڑھایا اور پہنچایا. ایک بحث یہ سمجھنے کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں یا کوئی کہتا ہے تو جھٹ سے ادھر سے یہ جواب آتا ہے کہ غلطی کہاں موجود نہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں غلطی ہے تو غلطی کہاں موجود نہیں ہے. مدرسے میں چلے جائیں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں, خانقاہ میں چلے جائیں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں, گھر گھر میں غلطی موجود ہے. تو تبلیغی جماعت میں اگر غلطی موجود ہے تو کون سا بڑا قصور ہے؟ اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی. اصل میں ایک جگہ غلط فہمی ہے, یا تو جان بوجھ کے اس کو چھپانا چاہتے ہیں. غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے, نظریے سے ہوتا ہے, فکر سے ہوتا ہے, اور ایک کا تعلق فقط عمل سے ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے لیکن مانتا ہے کہ نماز فرض ہے. دوسرا آدمی ہے جو گھما پھرا کے کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو صلاۃ کا لفظ ہے اس کا مطلب نماز نہیں ہے, ذکر کر لو تو بھی ہو جائے گا, درود پڑھ لو تو بھی ہو جائے گا. تو ایک کی غلطی کا تعلق عمل سے ہے, عقیدہ اس کا پختہ ہے, درست ہے, اور دوسرے کی غلطی کا تعلق عقیدے سے ہے, عمل بھی نہیں کر رہا اور عقیدے سے اس کا نظریہ, اس کی سوچ, اس کی فکر بالکل جدا ہے. دونوں کی غلطی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جو آدمی عمل میں کوتاہی کر رہا ہے اس پر فسق کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے, اس کے اندر بے دینی ہے, کمزوری ہے, جہالت ہے. لیکن جس کے نظریات خراب ہوتے ہیں, جس کی سوچ غلط ہوتی ہے, اس پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ آدمی راہ راست سے ہٹ گیا, یہ گمراہ ہو گیا. تو مدرسے کی غلطی الگ ہے,
خانقاہ کی غلطی الگ ہے، جماعت کی غلطی الگ ہے۔ مدرسے میں اگر کسی وقت نماز میں گڑبڑ ہو رہی ہے یا